نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گر سے راہیں بہت سی تنگ تھی شہر وفا کو جانے کی ایک کی جان ہوگی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام بر صغیر کے اندر جتنا کام اکابر علماء دیوبند نے کیا ہے اتنا کام نہ پہلے کسی نے کیا تھا نہ بعد میں کوئی کر سکے گا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جس سے لاکھوں افراد علم سے مستفیض ہوتے رہے مدرسہ دیوبند کا پہلا طالب علم حضرت شیخ الہند مفتی محمود حسن نے اپنے بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنے لاکھوں ایسے شاگردوں کو چھوڑا جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر اور احادیث کی شرح لکھ کر علم امت مسلمہ تک پہنچایا ہے چنانچہ بیان القرآن لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی ہے جو دیوبندی ہے انواع البیان لکھنے والے مولانا عشیق الہی ہیں جو دیوبندی ہے تفسیر عثمانی لکھنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں جو دیوبندی ہے معارف القرآن کو لکھنے والے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی ہیں دروس القرآن کو لکھنے والے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس دومن دیوبندی ہے اسی طرح علم حدیث کے اندر بھی اکابر علماء دیوبند کی اتنی خدمات نظر آتی ہے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری لکھنے والے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے صحیح مسلم کی شرح فتح المنیر لکھنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہے معارف الحدیث کو لکھنے والے مولانا منظور احمد نعمانی دیوبندی ہے ترجمان السنہ کو لکھنے والے مولانا بدر عالم دیوبندی ہے زبدۃ الشمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل کو لکھنے والے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس دومن دیوبندی ہے سامعین عزیز قدر اگر کبھی باطل نے سر اٹھایا ہے تو اکابر علماء دیوبند نے اس کا رد کیا ہے اگر باطل حب علی کے لباس میں آیا ہے تو رد کرنے والا مولانا سرفراز خان صفدر نے ارشاد الشیعہ کتاب کو لکھا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے ہدایت الشیعہ کتاب کو لکھا ہے اگر خواہشات کے تجاری میدان میں آئے ہیں تو مقابلہ کرنے والے میرے پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس دومن نے فرقہ اہل حدیث کا تحقیقی جائزہ کتاب